السلام علیکم سامعین پروگرام داستان کشمیر کے نال تھارو میزبان طارق محمود حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ تم سارا باسط و سلامت ہوئیں گا اور ایمان و خان کی حالت میں زندگی کا ایام آسن طریقہ نال گزاریا ہوئیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے کہ وہ ہم سب آنا صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہے اور ہمنا اس عظیم مشن عظیم قاز تے عظیم نسلین پر ثابت قدم رکھا ہے جس واسطے ریاست جموں کشمیر کا لوگوں نے بیش بہا اور لازوال قربانیاں کی ایک عظیم داستان رقم کی ہے۔ سامعین کرام، یہ شہادتاں اور عظیمتاں کو سفر ختم نہیں ہوا بلکہ یہ بدستور جاری ہے۔ سامعین، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دنیا کو وہ خطوں ہے، وہ علاقوں ہے یہ تاریخ کو بدترین ظلم و بربریت رواں دواں ہیں۔ 10 لاکھ تو زیادہ غاصب فوج نے نہتا مظلوم و محکوم آزادی پسند کشمیریوں کی زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہر پاس ہے وحشت کا سایہ، قار ویران اور بازار سنسان ہے۔ بھارتی فاشسٹ حکومت نے عملاً پوری ریاست نہ ایک زندان خانہ میں تبدیل کر کے رکھ چھوڑی ہوا ہے۔ جیت انسانہ کی زندگی چوکھراں تو بھی بدتر ہو چکی ہے۔ جیت انسانہ نہ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتی جاتی جتنی یورپ کے اندر چوکھراں اور پخیروں نہ دیتی جائے۔ وہ تو اگر کسی بلی کا بچہ نہ مارنو تو درکنار اگر زخمی کر دی تو جائے، چاہے وہ سال تک عدالتوں کا چکر کٹتا رہے لیکن چھٹتو نہیں۔ لیکن اگر ہم مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی صورتحال کو جائزہ لیا تو عید کالی دیوی کا پجاریاں نے ایسا روح فرساں اور دلدوز سانحات برپا کیا جن کی تفصیل جان کے پتھر کو دل بھی پسیج جائے گا۔ سامعین محترم، ان سانحات میں بیشتر سانحات اسی جنوری کا مہینہ میں پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں اس مہینہ نہ خونی مہینہ کا نال موسوم کی ہو جائے۔ اس مہینہ کی 6 تاریخ سن 1993 نہ بھارتی غاصب فوج نے سرزمین سو پر نہ 60 بے گناہ تے بے تقصیر کشمیریوں کا خون کے نال لالازار کیو۔ بعض نہ 250 دکانہ اور 50 مکانہ کے اندر مقفل کر کے جلسائے گیو۔ یہی وہ مہینہ ہے جد گاؤں قدل سری نگر میں 21 جنوری 1990 نہ قتل گاہ بنائے گیو۔ کالی ماتا کا پجاریاں نے گاؤں قدل میں نہتا مظاہرین پر آگ و آہن کی بارش کی اپنا خون میں ان لوگوں نے نہلوا دی تو جس نال 50 تو زیادہ بے گناہ تے بے تقصیر شہری خاک و خون میں غلطاں ہو گیا اور 250 نہ شدید زخمی کر دی تو گیو، جن بچوں بعد ازاں کوئی زندگی کی بازی ہار گیا اور بعض پوری زندگی واسطے معذور ہو گیا۔ انہوں نے تا این دم انصاف نہیں مل سکے ہو بلکہ انہوں کا مجرم آج بھی بھارت کے اندر دندناتا پھر جائیں۔ سامعین کرام، یہی وہ مہینہ ہے جد 5 جنوری 1990 نہ سانہ ہندواڑہ برپا ہو جد راجواڑ، رام حال اور ماگم کی سائیڈ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندواڑہ چوک میں جمع ہونے واسطے آیا احتجاج کر رہا تھا کہ ظلم و ستم بند کی ہو جائے، لیکن غاصب بھارتی فوج نے انہاں پر اندھا دھند فائرنگ کی جس نال موقع پر 5 بے گناہ کشمیری شہید ہو گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جب 27 جنوری سن 1994 میں کپواڑہ کی سرزمین نہ لالازار کیے گئے لوگ چوکی بال، درد پورہ، راشن پورہ اور ہیڑی، ہائیاں اور زوراماتوں کپواڑہ کی طرف جمع ہوا، کپواڑہ چوک میں جمع ہوا تو غاصب فوج نے انہاں پر اندھا دھند فائرنگ کی جس نال 27 بندہ اپنے ہی خون میں نہلا دیتا گیا۔ آج تک انہاں کا مجرم بھی دندناتا پھر رہے، انہاں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آنی گئی۔ سامعین محترم، تھرے نال مزید بھی گل بات ہوئے گی، تمنا انتظار وے گو ترانا کو تے آؤ ترانا سن لیا۔ جی سامعین محترم، تمنے ترانا سنے یقیناً پسند آئے وے گو، بڑا سونا اور مٹھڑا بول تھا۔ تے ہوں گل کر رہے تھو کہ بھارتی ہندوتوا حکومت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں آزادی کی مقدس اور ہمگیر تحریک نہ زخ پہنچان واسطے ہے اور وہ چانکیائی، سامراجی اور نو آبادیاتی حربوں تے ہتھ کنڈوں استعمال کر رہی ہے جڑو اس کا وس میں ہے۔ کشمیری حریت پسندہ کی جائیداد ضبط کرنی، مسمار کرنو یا ساڑنو اتھار تیڑا کو معمولی بن گیا ہے۔ جائیداد کی ضبطی کا اس مضموم عمل واسطے ہے بھارتی خوفناک تحقیقاتی ایجنسیاں NIA اور SIA نہ استعمال میں آنے جا رہے ہیں۔ مودی کا اقتدار میں آن تو بعد سینکڑا مکان اور جائیداد ضبط کر لی گئی ہیں، حالانکہ NIA نے پہلے ہی کشمیریوں کی امنگاں کی ترجمان کل جماعتی حریت کانفرنس کا دفتر نہ سیل کر چھوڑے تھو۔
مودی انتظامیہ نے اس تو علاوہ آزادی کا حامی کشمیریاں اور جماعت اسلامی کی کروڑا مالیت کی جائیداد بھی ضبط کر لی تھیں۔ بھارت کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہاں کی جائیداد ضبط کر کے اپنا نو آبادیاتی منصوبہ نہ اگے بدھان، کشمیریوں کا عزم نہ توڑن، انہاں نہ تحریک آزادی نال وابستہ ان کی سزا دین، انہاں نہ ڈران دھمکان اور غیر ریاستی لوگوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس تو علاوہ کشمیری ملازمین نہ نوکریاں تو برطرف کر کے غیر ریاستی ہندوتوا اہلکارہ نہ انہاں کی جگہ پر تعینات کر دی تو گئی ہے۔ کشمیریوں کی جائیداد ضبط کرنی فسطائی مودی کی طرفوں سیاسی انتقام کی بدترین شکل ہے۔ مودی حکومت کشمیر میں سیاسی طور ناکام ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خفت نہ مٹان واسطے اس قسم کی نیچ حرکتوں پر لے آئی ہے۔ مبصرین کو کہنا ہے کہ یہ سب کچھ مودی حکومت کی پوکھلاٹ کو عملی ثبوت ہے۔ کشمیر میں جائیداد کی مسماری اور غیر قانونی ضبطی ہندوستان کی منظم نو آبادیاتی مکرو مہم کو حصہ ہے، لیکن بھارت کا یہ مذموم سامراجی اور چانکیائی حربہ ہتھ کنڈا حریت پسند کشمیری عوام نہ اپنا مقدس مشن تو کسی بھی صورت میں بیگانہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کشمیریوں نے نہ صرف گزشتہ 34 سالاں بلکہ 1947 تو آج تک اپنی آزادی واسطے آگ اور خون کا دریا عبور کیا ہے۔ ضرورت اس گال کی ہے کہ مودی حکومت کا نو آبادیاتی منصوبہ نہ روکڑ میں دنیا اپنا عملی کردار ادا کرے۔